فعل مات 8 فعل verb وہ کلمہ ہے جس میں کسی کام کا ہونا کرنا یا سہنا زمانے کے ساتھ پایا جائے. مثلا احمد دوڑتا ہے، یعنی دوڑتا ہے کام ہے. زمانہ کون سا ہے؟ حال. احمد دوڑتا تھا، دوڑتا تھا، دوڑتا کام تھا دکھاتا ہے ماضی بعید. یعنی یہاں پہ دوڑتا دوڑتا روی کھیلتا ہوگا، کھیلتا فعل ہے، ہوگا ماضی شکیہ. تو یہ کھیلتا دوڑتا دوڑتا وغیرہ جو ہیں یہ کام کو بتاتے ہیں ماضی میں، اور زمانے کے ساتھ بتاتے ہیں. اس میں زمانہ بھی آتا ہے، اسی لیے وہ کلمہ ہے فعل، اس کو انگریزی میں ورب کہتے ہیں، جس میں کسی کام کا ہونا کرنا یا سہنا زمانے کے ساتھ پایا جائے گی. فعل کی بناوٹ کے لحاظ سے ہم کہیں گے، بناوٹ کے لحاظ سے فعل کی دو قسمیں، دو اقسام ہیں. بناوٹ کے لحاظ سے فعل کی دو اقسام ہیں. نمبر 1 منفرد فعل، جس کو سمپل ورب کہتے ہیں. نمبر 2 فعل مرکب، یعنی مرکب فعل، انگریزی میں کمپاؤنڈ فعل ورب کہتے ہیں. کمپاؤنڈ ورب، کمپاؤنڈ ورب، سمپل ورب. اور ہم دیکھیں گے مفرد فعل کس کو کہیں گے. مفرد فعل کہتے کس کو؟ یہ ایسے فعل ہوتے ہیں جو مفرد ہوں، یعنی جو صرف ایک ہی فعل پر مشتمل ہوں، یعنی ایک ہی فعل پر مشتمل ہے، دوسرا کوئی فعل نہ پائے، صرف مجرد مصدروں سے نکلے ہوں، یا جو صرف مجرد مصادر سے مشتق ہوں. مشتق ہوں، یعنی
فعل مفرد وہ فعل ہوتا ہے جو مفرد ہو، یعنی اکیلا ہو، اس سے کوئی اور فعل سے مشتمل اس کے ساتھ نہ ہو، یا صرف جو مجرد مصادر سے مشتق ہو۔ مجرد مصادر کون سے ہوتے ہیں؟ مجرد مصادر وہ ہوتے ہیں جو صرف ایک ہی مصدر سے بنے ہوں، وہ مصدر مرکب نہ ہو، یعنی کھانا، دوڑنا، جاگنا، اس سے مشتق ہوں۔ کھانا مفرد ہے، دوڑنا، جاگنا مفرد ہیں، مجرد ہیں، یعنی یہ کسی اور زبان سے مل کر نہیں بنے ہیں، یہ سب مصادر ہیں، تو ان سے بن کر ملے گا۔ کھانا سے کھایا فعل ہے، دوڑا فعل ہے، جاگا فعل ہے، وغیرہ، ان کے ساتھ کوئی اور نہیں ملتا ہے، یہ مفرد ہوتے ہیں۔ نمبر 2، فعل مرکب وہ فعل ہوتے ہیں، ایسے افعال ہوتے ہیں جو فعل مرکب ایسے افعال ہوتے ہیں، فعل مرکب مرکب کو کہتے ہیں کمپاؤنڈ، جو دو فعلوں سے مل کر یا اسم اور فعل سے مل کر بنے ہوں، جو دو افعال سے مل کر یا اسم اور فعل سے مل کر بنے ہوں، یہ فعل مرکب ہوتے ہیں، یہ کمپاؤنڈ فعل ہوتے ہیں۔ مثلا آ بیٹھا، بیٹھتا ہوا، اچھلتا ہوا، کھیل چکا، وغیرہ وغیرہ، یعنی آ بیٹھا، آ بھی فعل ہے اور بیٹھا بھی، دونوں فعل ہیں۔ بیٹھتا ہوا، یہ بھی بیٹھتا بھی فعل ہے، ہوا بھی فعل ہے، اچھلتا بھی فعل ہے، ہوا بھی، کھیل بھی فعل ہے اور چکا بھی ہے، یعنی کہ دونوں ہی کمپاؤنڈ ورب ہوتے ہیں، ان کو کمپاؤنڈ ورب کہا جاتا ہے۔ یہ ہو گئی بناوٹ کے لحاظ سے فعل کی دو اقسام۔ پہلا ہوتا ہے فعل مفرد، اس کو سمپل ورب کہتے ہیں، دوسرا ہوتا ہے مرکب فعل، جسے کمپاؤنڈ ورب کہتے ہیں۔ اب دیکھیں گے مفرد فعل کسے کہیں گے؟ ایسے فعل ہوتے ہیں جو مفرد ہوں، یعنی جو صرف ایک ہی فعل پر مشتمل ہوں، یا جو صرف مجرد مصادر سے مشتق ہوں، یعنی ان مجرد مصادر سے نکلے ہوں۔ نمبر 2، فعل مرکب، جو دو افعال سے مل کر اسم اور فعل سے مل کر بنے ہوں۔ مثلا آ بیٹھا، آ بھی الگ فعل ہے، بیٹھا بھی فعل ہے، بیٹھتا ہوا بھی فعل ہے، بیٹھتا بھی فعل ہے، ہوا بھی، اچھلتا بھی فعل ہے، ہوا بھی، کھیل بھی فعل ہے، یہاں چکا بھی فعل، یعنی کہ یہ دو مل کر بنے ہوئے ہیں، اسی لیے یہ کمپاؤنڈ ہے، یہ دو مل کر ایک معنی دیتے ہیں، اس لیے ان کو کمپاؤنڈ ورب کہا جاتا ہے، مرکب فعل کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد فعل کی قسمیں معنی کے لحاظ سے فعل کی اقسام۔
اس میں اصل میں دو اقسام ہوتے ہیں، تیسری اقسام بھی اس کے ساتھ ملائی جاتی ہے۔ نمبر 1 فعل لازم، نمبر 2 فعل متعدی۔ تیسری فعل ناقص بھی گنوائی جاتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ معنوں کے لحاظ سے فعل کی اگرچہ 3 قسمیں ہیں، فعل لازم، فعل متعدی اور فعل ناقص۔ فعل لازم کو انگریزی والے کہتے ہیں انٹرانزیٹیو، فعل متعدی کو انگریزی والے کہتے ہیں ٹرانزیٹیو۔ اور فعل ناقص کو انگریزی والے بولتے ہیں انکمپلیٹ ورب یا ویک ورب، انکمپلیٹ ورب۔ ہم سب سے پہلے آپ دیکھتے ہیں فعل لازم کیا ہوتا ہے، کس کو کہیں گے۔ فعل لازم وہ فعل ہے جس کے لیے صرف فاعل کی ہی ضرورت ہو، مفعول کی ضرورت نہ ہو۔ فعل لازم وہ فعل ہے جو صرف فاعل ہی کو چاہے اور مفعول کو نہ چاہے، مفعول کی ضرورت نہ ہو۔ مثلا جملے میں 2 چیزیں ضرور ہوتی ہیں، سبجیکٹ اور آبجیکٹ۔ یہاں پہ صرف یہ چاہتا ہے، مثلا دلیپ آیا، احمد گیا، روی نے کھایا۔ یہاں پہ صرف فاعل اور فعل کی ضرورت ہوتی ہے، مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ فاعل اور فعل، فعل گیا ہے اور احمد فاعل ہے جانے والا، دلیپ آیا، دلیپ فاعل ہے، آیا فعل ہے۔ روی نے کھایا، روی کیا ہے؟ فاعل ہے، کھانے والا، کھایا کیا ہے؟ فعل ہے۔ یعنی صرف وہ جملے میں فاعل اور فعل ہی کو چاہے۔ اس کے بعد ہے فعل متعدی، اس کو ٹرانزیٹیو کہتے ہیں۔ وہ فعل جو جملے میں فعل متعدی وہ فعل ہے جو جملے میں فاعل کے ساتھ مفعول کو بھی چاہے، مفعول کو بھی چاہے۔ مثلا علی نے روٹی کھائی، بلی نے دودھ پیا، اکرم خط لکھ رہا ہے۔ یہاں پر جملے جو ہیں فاعل اور فعل اور مفعول تینوں چیزیں اس فعل متعدی میں ہوتی ہیں، جو ٹرانزیٹیو ورب ہوتا ہے، ان ٹرانزیٹیو میں نہیں ہوتا ہے۔ یہاں پہ ہم لکھتے ہیں اکرم خط لکھ رہا ہے۔ اکرم فاعل ہے، خط لکھنے والا، خط پہ کام ہو رہا ہے، یہ مفعول ہے، اور لکھ رہا جو ہے یہ فعل جاری ہے، اور ہے جو ہے یہ فعل ناقص ہے،
فعل ناقص ہے۔ اب سمجھا ہوگا آپ نے فعل لازم، فعل متعدی اور فعل ناقص، یہ 3 قسمیں ہوتی ہیں معنی کے لحاظ سے فعل کی۔ فعل لازم ٹرانزیٹیو، فعل متعدی ٹرانزیٹیو، فعل ناقص انکمپلیٹ۔ فعل لازم وہ فعل ہے جو صرف فاعل ہی کو چاہے اور مفعول کی ضرورت نہ ہو۔ مثلا دلیپ آیا، آمد گیا، روی نے کھایا، یہاں پہ فاعل اور فعل ہی تعلق رکھتا ہے۔ جو یہ ٹرانزیٹیو ہے فعل متعدی، وہ فعل ہے جو جملے میں فاعل کے ساتھ مفعول کو بھی چاہے۔ علی نے روٹی کھائی، علی فاعل ہے، نے علامت فاعل ہے، روٹی جو ہے یہ مفعول ہے، کھائی کیا ہے؟ فعل مطلق ہے۔ بلی نے دودھ پیا، بلی فاعل ہے پینے والی، نے علامت، بلی کیا ہے؟ فاعل، نے کیا ہے؟ علامت فاعل، یہ فاعل کی علامت کو بتاتی ہے۔ دودھ کیا ہے؟ مفعول، اس پہ کام ہوتا ہے بلی کا۔ پیا فعل مطلق ہے۔ تیسرا اکرم خط لکھ رہا ہے، اکرم فاعل ہے، خط مفعول ہے، اور لکھ رہا فعل جاری ہے فعل ناقص ہے۔ اوکے، شکریہ۔